بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہم ابھی جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے ہماری بنیان اور ہمارا شرٹ کرتا وغیرہ بھیگ جاتا ہے، تو اس کو نکال کر کے بدن سے دوسرا کپڑا پہنے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ جواب: فقہا نے جو ہے وضو کو توڑنے والی 8 چیزوں کو تقریباً شمار کرایا ہے۔ ان 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان 8 چیزوں کے اندر جسم سے کپڑا نکالنا یا بدن کا کھل جانا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ چنانچہ 8 چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا عادت کے طور پر نکلنا، مثلا پیشاب، پاخانہ، ہوا، ریاح جس کو کہتے ہیں، منی، مزی، ودی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اگلی پچھلی شرمگاہ سے خلاف عادت کسی چیز کا نکلنا، مثلا عورت کو استحاضے کا خون یا مرد کو خون کا نکلنا، کیڑا نکلنا، کنکری نکلنا وغیرہ وغیرہ، جس کو پتھر کہتے، پتھری کے مریض کو۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، مثلا خون، پیپ، مواد یا بیماری کی وجہ سے نجس پانی نکلنا، چاہے بدن کے کسی بھی حصے سے نکل گیا ہو۔ نمبر 4، منہ بھر کر قے کرنا۔ نمبر 5، نیند، یعنی جس سے اعضاء مضمحل ہو جائے، ایسی گہری نیند سویا جس سے اس کے جسم کے تمام اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑ گئے ہو، جس کی وجہ سے اس کی نیند اتنی گہری ہو گئی کہ اس کے تمام تر اعضاء و جوارح ڈھیلے ہو گئے ہو، تو یہ گہری نیند ناقض وضو ہے۔ نمبر 6، بے ہوشی، پاگل پن اور نشہ کا چھا جانا۔ نمبر 7، رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہا لگانا۔ رکوع سجدہ والی نماز سے مراد عیدین، جمعہ اور 5 وقتہ نماز نفل، سنت وغیرہ ہے۔ نمبر 8، مباشرت فاحشہ، یعنی بلا کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملانا۔ مرد کا عورت کی شرمگاہ سے ملنا یا اسی طریقے سے اور کوئی بدفعلی کے راستے سے مرد کا عورت کے پیچھے مقام یا مرد کا مرد کے پیچھے مقام میں ملانا بلا کسی حائل، بلا کسی رکاوٹ کے۔ اور بھی اس کے اندر تفصیل ہے، یہاں میں آپ کو تفصیل نہیں بتلا رہا ہوں۔ خواہ مرد کا عورت سے ہو یا مرد کا مرد سے ہو یا عورت کا خود عورت سے ہی ملنا کیوں نہ پایا جاتا ہو، ان 8 چیزوں کو علماء نے اور فقہا نے جو ہے نواقض وضو بیان کیا ہے۔ لہذا اب اگر وضو کرنے کے بعد آپ کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں اور آپ جسم سے کپڑے کو اتار لیں، پورا بدن آپ برہنہ ہو جائے، یا اسی طریقے سے ننگے نہائے اور پھر آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو اور آپ نے صحیح طریقے سے غسل کرتے وقت وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا، اور اب آپ کو کوئی ناقض وضو پیش نہیں آیا، تو اب آپ کا وضو برقرار ہے۔ اس غسل والے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گھٹنا کھل جانا، کہنی کھل جانا، پیٹ کھل جانا، بدن کھل جانا، ران کھل جانا، شرمگاہ کھل جانا یا جسم کا کوئی بھی حصہ محض
کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ فقہا نے وضو کو توڑنے والی مذکورہ 8 چیزوں کو بیان کیا ہے، لہذا بدن کے کھل جانے سے، ران کے کھل جانے سے، پنڈلی کے کھل جانے سے، سطر کے کھل جانے سے، چوتڑ کے کھل جانے سے، یا اسی طریقے سے دبر کے کھل جانے سے، عضو تناسل کے کھل جانے سے، یا اور کسی چیز کے کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو عوام الناس میں رائج ہے کہ پنڈلی وغیرہ کھل جانے سے یا جسم کا کوئی حصہ کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب نے ملخص مسائل بہشتی زیور کے اندر جو انہوں نے نقل کیا ہے، اس کے صفحہ 12 سے لے کر 20 تک اس کو بیان کیا ہے۔ اردو کتاب ایک اور کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ نمبر 160 پر بھی بیان کیا ہے وضو کو توڑنے والی چیز کے تحت، لہذا مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔